بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے چند ماہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالی نے انہیں کنواری حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ وہ فلسطین کے شہروں میں گھوم پھر کر بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دینے لگے۔ اللہ نے انہیں انجیل عطا کی تھی جو حکمت و نصائح سے بھرپور آسمانی کتاب تھی، مگر یہود کی اکثریت نے نہ صرف یہ کہ انجیل کا انکار کر دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دیا اور مقامی رومی حاکم کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے اس آخری نبی کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین وقت پر ان کے نرغے سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودیوں نے اپنے مخبر یہوذا کو، جس کی شکل اللہ کے حکم سے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی تھی، گرفتار کر لیا۔ عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلا کر اس شخص کو سولی دے دی گئی۔ یہود تب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید واضح طور پر اعلان کرتا ہے نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی سولی دی۔ یہود کی یثرب آمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کی سرکشی اور ڈھٹائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ دوسری اقوام کے تسلط سے نکلنے اور انہیں زیر کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی حرکات سے تنگ آ کر 70 عیسوی میں رومی حاکم تیتوس نے ان کا قتل عام کیا اور معبد سلیمانی کو منہدم کر دیا۔ 513 عیسوی میں ایک اور حکمران اڈریان نے مزید ستم ڈھائے اور انہیں بیت المقدس سے نکال دیا۔ یہود منتشر ہو کر مختلف خطوں میں جا بسے۔ ان میں سے کچھ جزیرۃ العرب آ کر حجاز کے شہر یثرب میں آباد ہو گئے۔ عیسائیت میں نقب۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر پیروکار جو پہلے ہی مٹھی بھر تھے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ رومی حکام کی داروگیر کی وجہ سے دین عیسوی کی زیادہ اشاعت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے بہت سے معتقدین نے اپنے مذہب کو چھپا کر جنگلوں میں بس گئے تھے اور راہب کہلانے لگے تھے۔ تاہم ایک شخص تھا جو دین عیسوی کی بھرپور تبلیغ کرتا رہا۔ اس کا اصل نام ساؤل تھا، مگر وہ پولس کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ کٹر یہودی تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی بھرپور مخالفت کی تھی، مگر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مسیحی مذہب کے ایسے اصول و قواعد وضع کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل جدا تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خدا پر مشتمل 3 خداؤں کا نظریہ پیش کیا۔ خدا کو باپ اور عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے کا عقیدہ پھیلایا جیسا کہ یہود کا خیال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل ساتھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نگاہوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا تھا، مگر پولس نے نہ صرف یہ عقیدہ مشہور کیا بلکہ اس بات کا بھی پرچار کیا کہ خدا کا بیٹا سولی چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ادا کر گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواریوں نے پولس کے نظریات کی سخت مخالفت کی۔ اس طرح عیسائیوں میں کئی فرقے بن گئے۔
پولس کے مذہب کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ اس نے خود یورپ جا کر اپنے عقائد کی تبلیغ کی۔ اس کے نظریات چونکہ رومی اور یونانی دیو مالائی تصورات کے قریب تر تھے، اس لیے لوگ خفیہ طور پر اس کا مذہب قبول کرتے چلے گئے۔ پولس کے بعد اس کے مریدوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا اور یوں رفتہ رفتہ اصل دین عیسوی کی جگہ پولس کے نظریات نے لے لی۔ یہ دین عیسائیت کے نام سے شام، مصر، ایشیائی کوچک، قسطنطینیہ اور روم میں پھیل گیا۔ چوتھی صدی عیسوی کے آغاز میں اس بدلی ہوئی مسیحیت کو روم کے بادشاہ قسطنطین بن قسطنس کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ یہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا اور عمائد سلطنت اس سے بیزار ہو کر متبادل حکمران لانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ بادشاہ نے سیاسی چال چلتے ہوئے عیسائی مذہب قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح وہ لاکھوں لوگ جو خفیہ طور پر عیسائی بن چکے تھے اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، جن کو ساتھ دے کر اس نے اپنے سیاسی مخالفین کا جو قدیم یونانی دیو مالائی مذہب پر قائم تھے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر اپنے نئے مذہب کا پلہ بھاری کر دیا۔ 325 عیسوی میں نیکیا موجودہ ترکی کے ایک شہر جس میں نئے مذہب کے علماء کی کانفرنس ہوئی، جس میں تثلیث، عقیدہ کفارہ اور خدا کے باپ اور عیسیٰ کے بیٹے ہونے کے عقائد کو عیسائیت کا لازمی اصول مان لیا گیا۔ اس طرح انجیل کے ان تحریف شدہ نسخوں کو آسمانی نوشتہ قرار دے دیا گیا، جس کے اصل ہونے کی کوئی سند موجود نہیں تھی۔ اس طرح عیسائیت اللہ کی توحید سے ہٹ کر مشرکانہ عقائد کا مجموعہ بن گئی۔ صرف ناصریہ ایک چھوٹا سا گروہ ایسا رہ گیا تھا جو رومی حکومت کے جبر اور پادریوں کی ضلالت اور یہودیوں کی ملمہ سازیوں کے باوجود توحید پر جمع رہا۔ ان کے علاوہ کچھ راہب اور بزرگ ایسے تھے جو صحیح العقیدہ تھے مگر اپنے افکار کو یہودیوں کے خوف کے باعث دنیا سے مخفی رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک صاحب نجران کے وہ بزرگ تھے جو عبداللہ بن تامر نامی نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ عبداللہ بن تامر کی کوششوں سے پوری قوم نے کلمہ توحید پڑھ لیا، مگر مقامی یہودی حاکم یوسف ذو نواس نے ان تمام مومنوں کو آگ کی خندقوں میں گرا کر شہید کر دیا۔ یہ بعثت نبوی سے 70 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد صحیح عیسائیت تقریباً ناپید ہو گئی۔ ہاں، مکہ کے عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کی طرح اکا دکا اصحاب تھے جو اپنے دل میں ہدایت کی شمع روشن کیے کسی اچھے وقت کے بے چینی سے منتظر تھے۔ جہاں تک عمومی منظر کا تعلق ہے تو دنیای عیسائیت میں ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی تو ناظرین، ہم نے کچھ مخصوص انبیاء کرام کے متعلق چند مختصر سی باتیں کی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم وادی مکہ کی بات کریں گے، قریش کے عروج کی بات کریں گے، قریش کے زوال کی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کی بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ابتدا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔